السلام علیکم۔ NYK اینڈ بکس کی جانب سے آپ سن رہے ہیں حاجرہ مسرور کا افسانہ ملمہ۔ وہ ریلوے ٹکٹ گھر کے سامنے سیاہ ریشمی برقعے میں لپٹی کھڑی تھی، پلٹی ہوئی نقاب، کچھ متعجب سی نگاہیں۔ رات کے 11:30 بج چکے تھے، گاڑی کے آنے میں صرف 15 منٹ باقی تھے، لیکن ٹکٹ گھر کی کھڑکیاں اب تک بند تھیں۔ اس کی حیران نظریں بند کھڑکیوں سے سر ٹکرا ٹکرا کر اکتا گئی۔ اس نے ایک نظر اپنے ارد گرد ڈالی۔ زمین اور بنجوں پر سینکڑوں آدمی لاشوں کی طرح پڑے سو رہے تھے، جیسے ان سب کو سفر کرنا ہی نہ تھا۔ وہ آہستہ سے کلی کی طرف مڑی، جو اس کا ہلکا پھلکا اٹیچی کیس اور مختصر سا بستر سر پر رکھے ہوئے تھا۔ کلی، اب تک ٹکٹ گھر نہیں کھلا؟ یوں گاڑی ہمیشہ لیٹ رہا ہے۔ کلی نے اپنی دھندلی سی تنہا آنکھ اس کے خوبصورت چہرے پر کاٹ دی، اور جیسے اس کی دوسری پھوٹی ہوئی آنکھ کا دھسا ہوا پپوٹا اپنی بھی مانگی پر پھڑکنے لگا۔ تو کہاں بیٹھوں میں؟ وہ جیسے اپنے آپ سے سوال کر رہی تھی۔ اس نے ایک بار پھر قریب پڑے ہوئے غریب انسانوں پر اپنے نظریں بکیر دی۔ یہیں بیٹھ جاؤ۔ یہاں اسے ایسا محسوس ہوا کہ اس کا ریشمی برقع، خوبصورت چہرہ اور نفیس سامان غریب کلی کی نظروں میں کوئی حقیقت نہیں رکھتا۔ یہ سوچ کر اس کا دل بیٹھنے لگا، اور وہ خاموشی سے نیم تاریخ سی کالی کلوٹی سڑک کی طرف دیکھنے لگی، جس پر اکا دکا چرخ چور کرتے ہوئے یکے کی میری چمنیوں والی بتیوں سے ایک کثیف سی روشنی نکل کر سڑک پر رینگ رہی تھی۔ اس کا خیال فوراً ہی اپنی موجودہ حالت کی طرف دوڑ گیا۔ میں کیا ہوں اس وقت؟ دیکھنے والوں کی نظروں میں یقیناً کوئی امیر کبیر آزاد خیال لڑکی، لیکن در حقیقت ایک مٹے ہوئے خاندان کی قابل لیکن پریشان حال لڑکی، بالکل یکے کی دھلی لالٹین۔ رکھے دی تھے سامان اسی جگہ؟ کلی بولا۔ نہیں، میں یہاں نہیں بیٹھوں گی، اس نے کسی قدر غصے سے کہا۔ پھر اندھیرے میں گھورنے لگی۔ اندھیری سڑک پر کراری بوٹوں کی چرر چرر پیدا ہوئی، اور ایک سایہ لرزتا ہوا بڑھنے لگا۔ آخر اسٹیشن کی تیز روشنی میں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت نوجوان ایک بھاری اوور کوٹ پہنے اسی طرف آ رہا ہے۔ لڑکی سمجھی شاید ٹکٹ لینے آ رہے ہیں حضرت۔ وہ بے ساختہ مسکراتی۔ نوجوان ٹائر کی گرا کستا اس پر ایک چپتی ہوئی نظر ڈالتا ٹکٹ گھر کے پیچھے نکل گیا۔ لڑکی کے کھلے ہوئے لب سکڑ گئے۔ ہوگا کوئی امیر زیادہ، بھلا وہ 3rd کلاس کا ٹکٹ لینے کیوں آئے گا؟ پھر ہم سامان رکھ کے جائے تھے۔ کلی لڑکی کی خاموشی سے جھنجھلا کر بولا۔ بکو مت، میں یہاں ہرگز نہ بیٹھوں گی، وہ اونچی آواز میں بول اٹھی۔ اچانک وہی نوجوان ٹکٹ گھر کے پیچھے سے نکل آیا۔ کلی، تم زنانہ انٹر کلاس ویٹنگ روم میں کیوں نہیں لے جاتے انہیں؟ وہ بولا۔ پھر اتنی دور ٹکٹ لینے کون آئے گا؟ لڑکی کلی سے ہی مخاطب تھی۔ ٹکٹ 2nd کا چاہیے یا انٹر کا؟ نوجوان بھی جیسے کلی سے پوچھ رہا تھا۔ وہ ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گئی۔ کلی چلو، وہ بڑے روب سے کہنے لگی۔ آگے آگے کلی تھا اور پیچھے پیچھے وہ۔ اس کی اونچی ایڑی کی سینڈل زمین پر ایک دلچسپ شور بکیر رہی تھی۔ مجوری میم صاحب، کلی نے اس کے چرمی وٹوے سے متاثر ہو کر کہا۔ ابھی نہیں ملیں گے پیسے۔ وہ سنگار میز کے سامنے کھڑی جنوری کی کپکپا دینے والی سردی میں رومال سے پیشانی پوچھ رہی تھی۔ کاہے؟ کلی کے موٹے موٹے ہونٹ لٹک گئے۔ اکھٹے لے لینا، سمجھے تم؟ گاڑی پر سامان بھی رکھوا دینا، اور دیکھو جیسے ہی ٹکٹ گھر کھلے مجھے بتانا آ کر، پیسے زیادہ ملیں گے۔ کلی اپنے ناریل جیسے سر پر پگڑی لپیٹتا چلا گیا، اور لڑکی بجائے بیٹھنے کی مستربانہ ٹہلنے لگی۔ سامنے بینچ پر کوئی کمبل میں لپٹا گلبلا رہا تھا۔ عجیب مصیبت ہے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی۔ یہ کمبخت مرد ہر موقع پر دھمکتے ہیں، کچھ نہیں تو 2nd اور انٹر کا شوشہ ہی چھوڑ دیا۔ اب اسے کیا معلوم کہ اس نے اس وقت جو کچھ میرے پاس دیکھا بس یہی میری کل کائنات ہے۔ اٹیچی کیس اور ہولڈال اچھے زمانے کی یادگار ہیں، چرمی وٹوا ایک سہیلی کا تحفہ، اور یہ برقع چلتے وقت خالہ جان کا مانگ لیا تھا کہ مسافر عورتیں میلے کچیلے برقعے والیے دیکھتے ہی پھیل پھیل کر بیٹھ جاتی ہیں۔ آج ہی دوپہر کو چچا جان کی بیماری کا خط ملا۔ امی جان کا خیال ہے کہ اگر گھر سے کوئی انہیں دیکھنے چلا جاتا تو اچھا تھا، ورنہ وہ یہی کہیں گے کہ ہم نے تو بھائی کی مرنے کے بعد بھاوچ اور بھتیجوں کا اتنا خیال کیا کہ پیسے کو پیسہ نہ سمجھا، لیکن وہی برے وقت کے ساتھ ہی نہیں۔ بس وہ اتنا ہی سن کے جانے کو تیار ہو گئی۔ امی جان نے جانے کب سے 3 روپے جوڑ کر رکھے تھے، سو نکال کر دیے کہ تم عقیل کو ساتھ لے کے چلی جاؤ۔ عقیل بچہ ہی صحیح لیکن ہے تو لڑکا۔ بس یہی ان کی بات تو مجھے زہر معلوم ہوتی ہے۔ جانے وہ لڑکیوں کو کیا سمجھتی ہیں۔ میں نے ان سے پوچھا کہ میں کیا کوئی لڈو پیرا ہوں جو کوئی کھا لے گا اور عقیل کو دیکھ کر ڈر کے مارے اگل دے گا۔ آخر سلمہ اور رضیہ بھی تو لڑکیاں ہیں، کیسے مزے میں تنہا سفر کرتی ہیں۔ اس پر انہوں نے کہا کہ بھائی وہ بڑے آدمی کی لڑکیاں ہیں،
میں نے جواب دیا۔ واہ، تب تو انہیں بلا مبالغہ 1 درجن نوکروں کی جھرمٹ میں سفر کرنا چاہیے، چونکہ ہم غریب ہیں اس لیے ایک ہی کا سفر خرچ نکلنا مشکل ہے، کجا ایک ننھے محافظ کے ساتھ جس کی حفاظت خود مجھ پر فرض ہوگی۔ غرض گھنٹوں ان سے بحث کی، تب کہیں جا کر عقیل صاحب کے پہرے سے نجات ملی۔ کھانسی کی خوبو سے وہ چوکی، کمبل کی گھٹڑی کھلی اور ایک جھلیوں کا مارا بگلے کے پر جیسے سفید بالوں کا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ وہ اپنی ڈھیلی ڈھالی فراک، ترشے ہوئے بال اور ٹرنک پر رکھے ہوئے ہیٹ سے کوئی عیسائی بڑھیا معلوم ہو رہی تھی۔ لڑکی نے ایک سخت تنقیدی نگاہ اس سوکھی مونڈی بڑھیا پر ڈالی اور پھر دل ہی دل میں اس خشک ساتھ پر افسوس کیا۔ کاش اس پوکھر کے پانی کی طرح ساکت بڑھیا کے بجائے کوئی سمندر کی سی بے چین نوجوان لڑکی یہاں ہوتی جو اس کی ریشمی سیاہ برقعے میں دہتے ہوئے چہرے کو دیکھ کر رشک کرتی۔ کلی نے اندر آ کر لڑکی کو بتایا کہ ٹکٹ گڑ کھل گیا ہے۔ لڑکی اٹھ کر اس کے ساتھ ہولی۔ راستے میں وہ برابر ادھر ادھر دیکھتی جاتی کہ کہیں وہ نوجوان اسے 3rd کلاس کا ٹکٹ لیتے نہ دیکھ لے۔ کیا کہے گا اپنے دل میں وہ، لیکن وہ کہیں نظر نہ آیا۔ لڑکی نے اطمینان سے ٹکٹ لے لیا۔ چیختی چنگاڑتی ہوئی گاڑی پلیٹ فارم کے سینے میں در آئی۔ جب لڑکی کلی کے پیچھے پیچھے ویٹنگ روم سے نکلی تو اس کی پہلی نظر اسی نوجوان پر پڑی جو بڑی شان سے سگریٹ منہ میں دبائے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہو، وہ سوچتی ہوئی جلدی جلدی آگے بڑھنے لگی۔ وہ زنانہ ڈبے کے بالکل قریب پہنچ گئی۔ عورتوں کی کاؤں کاؤں اور زیورات کی جھنکار، یہ جیسے آدھی مجرم قیدیوں کی ہائے ہائے، ہتکڑیوں اور بیڑیوں کی تال پر اس پر طرفہ مردوں کی ان کو ہدایت ہے، منی کی اماں سامان نہ کھونے پائے۔ ایک دوسرے آدمی اس قیامت کے موقع پر گلا پھاڑ پھاڑ کر کہہ رہے تھے، خبردار نقاب نہ کھلنے پائے۔ لڑکی کا کلی دروازے پر اڑے ہوئے مردوں کے درمیان سے نکل کر ڈبے میں داخل ہونے کی فکر کر رہا تھا کہ پیچھے سے عورتوں اور مردوں کی ایک اور ٹولی اس بھرے ہوئے ڈبے پر حملہ آور ہوئی اور لڑکی بیچاری بیچ میں پھنس کر رہ گئی۔ اس ٹولی کی ایک عورت نے اپنے چاندی کے چوڑیوں میں پھنسا ہوا ہاتھ برقعے کی گدڑی سے نکالا اور لڑکی کو راستے میں حائل دیکھ کر دھکا دے دیا۔ لڑکی ایک جھکولا کھا کر سنبھل گئی۔ اس کا دل بے ساختہ چاہا کہ وہ اس عورت کا چھالروں سے مزین برقع نوچ کر بھاگ جائے یا پھر اسے ریل کے نیچے دھکا دے دے، لیکن سامنے جو دیکھا تو وہی نوجوان کھڑا مسکرا رہا تھا۔ ارے کلی، تم مجھے یہاں کیوں لے آئے؟ وہ پوری طاقت سے چلائی اور کلی کو لے کر کسی طرح اس ہجوم سے نکل کر دوبارہ پلیٹ فارم کی پیمائش کرنے لگی۔ اس کی نگاہوں کے سامنے سینکڑوں میلوں کے چلے برقعے غباروں کی طرح اڑ رہے تھے۔ کاش وہ بھی ایک ایسا ہی برقع اوڑے ہوتی تو کوئی اس پر طنز سے مسکرانے والا نہ ہوتا۔ اس کے دل کے کسی گوشے میں یہ آرزو پھڑپڑانے لگی۔ وہ ہر پھر کر بلا مقصد ہی درجوں پر لکھی ہوئی عبارت پڑھ رہی تھی، 1st 2nd انٹر، زنانہ انٹر۔ دفتن وہ تھم گئی۔ ایک بار عبارت کو پھر پڑھا اور یہ درجہ اسے موسلا دھار بارش میں کسی گھنے درخت کا سایہ معلوم ہونے لگا۔ وہ بلا سوچے سمجھے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی۔ کلی باہری متعجب سا کھڑا تھا۔ لے آؤ سامان، وہ ایک دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کلی سامان رکھ کر اسے ایک آنکھ سے گھورنے لگا جیسے وہ اس کی تہہ تک پہنچنا چاہتا ہو۔ لڑکی بھانپ گئی۔ اس نے بٹوا کھولا اور ایک چمکتی ہوئی اٹھنی اس کی طرف بڑھا دی۔ کلی کا چہرہ جو حقارت کے جذبات کے باعث بری طرح لٹکا ہوا تھا ایک دم کھل اٹھا۔ مزدور کو مزدوری چاہیے، اسے کسی کے معاملات سے کیا غرض؟ اس نے اٹھنی کو مل کر دیکھا جیسے وہ یقین کرنا چاہتا ہو کہ واقعی اس ہلکے پھلکے اسباب کی اٹوائی آٹھ آنے بھی ہو سکتی ہے۔ سیٹی کی آواز سن کر کلی اتر گیا اور پھر لڑکی کا انابی ہونٹوں پر ایک مطمئن مسکراہٹ لہرانے لگی۔ وہ دروازے سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ نوجوان اوور کوٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈھوسے کھڑا اسے میٹھی میٹھی نظروں سے تاک رہا ہے۔ گاڑی کو جنبش ہوئی اور وہ دوڑ کر آگے چلا گیا۔ اسٹیشن کی دکانیں، خوانچے والے اور کلی اس کی نظروں کے سامنے سے بھاگ رہے تھے۔ وہ دیر تک کھڑی اسٹیشن کی بتیوں کو جو اب اندھیری رات میں جگنوں کی طرح چمک رہی تھی گھورتی رہی۔ آخر گھوپ اندھیرے میں اس کی نظریں ٹھوکریں کھانے لگی۔ اب وہ اپنے ڈبے کی طرف متوجہ ہوئی۔ 2 سیٹوں پر 2 عورتیں رنگین لحافوں میں لپٹی ہوئی تھیں اور ان کے ارد گرد بھاری بھاری باکس اور بڑی بڑی پوٹلیاں اس طرح پھیلی ہوئی تھی کہ کسی کے بیٹھنے کی جگہ ہی نہ تھی۔ تیسری سیٹ پر کونے میں ایک عورت بالکل دبلی پتلی بیٹھی اپنے بچے کو دودھ پلا رہی تھی۔ اس کے قریب ایک دوسرا بچہ جو زیادہ سے زیادہ 2 سال کا ہوگا بیٹھا منمنا رہا تھا، بالکل سوکھا، ہاتھ پاؤں کی کھال لٹکی ہوئی جیسے وہ پیدائش کے بعد فوراً ہی براہ راست بڑھاپے کی طرف چل دیا ہو۔ ڈبے پر عجیب اضملال طاری تھا۔ لڑکی بددل ہو کر اسی سیٹ پر ٹک گئی۔ ایک چھوٹے سے اسٹیشن پر گاڑی رکی اور لڑکی کا دل پسلیوں سے سر ٹکرانے لگا۔ اگر کوئی اس وقت اس کا ٹکٹ دیکھے تو
اسے پھریری آنے لگی۔ 2 منٹ بعد گاڑی چل دی اور لڑکی سوچنے لگی، آخر اس ملمے سے کیا فائدہ جو ذرا سی رگڑ سے اتر جائے؟ دنیا میں امیر غریب سبھی تو ہیں، بھلا ایک قیمتی اوور کوٹ والے نوجوان سے اس قدر متاثر ہونے کی کیا وجہ؟ آسمان پر صبح کی روشنی رینگتی جا رہی تھی اور تارے سہمے سے کانپ رہے تھے۔ گاڑی کسی اور اسٹیشن پر رکی۔ لڑکی نے دروازے سے سر نکال کر اسٹیشن کا نام پڑھا۔ اب اس کی منزل مقصود قریب تھی۔ سوئی ہوئی عورتیں اٹھ بیٹھی، وہ آپس میں جمائیاں لے کر کسی دوسرے صوبے کی زبان میں باتیں کر رہی تھی۔ ان میں سے ایک بھی لڑکی کی طرف متوجہ نہ ہوئی، جیسے وہ اپنے کالے چہروں کے سامنے اس کے کالے برقعے کی کوئی حقیقت ہی نہ سمجھتی تھی۔ لڑکی نے اپنا اسباب دروازے کے قریب گھسیٹ لیا کیونکہ آئندہ اسٹیشن میں اسے اترنا تھا۔ گاڑی رکی اور اس نے جلدی سے اپنا بستر پلیٹ فارم پر لڑکا دیا، پھر اٹیچی کیس لے کر اتر گئی۔ چھوٹا سا اسٹیشن، گاڑی سے 2 منٹ ٹھہرتی تھی۔ ٹرین نے سیٹی دی اور وہ اس نوجوان پر ایک الوداعی نظر ڈالنے کے لیے رکی رہی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ یقیناً کسی اگلے اسٹیشن پر اترے گا۔ وہ بہت خوش تھی اس لیے کہ اس نے مفلسی کو اس امیر نوجوان سے چھپا لیا تھا، لیکن وہ یہ دیکھ کر سناٹے میں آ گئی کہ وہ نوجوان اس سے ذرا فاصلے پر کھڑا ٹرین میں بیٹھے ہوئے آدمی سے الوداعی مصافحہ کر رہا تھا۔ لڑکی گھبرا کر کلی کو پکارنے لگی۔ ایک بڈھا آنکھیں ملتا ہوا بڑا اور اس کا سامان اٹھا کر چلنے لگا۔ کتنا عجیب اتفاق تھا، جہاں وہ اتری وہیں اسے بھی اترنا تھا۔ لڑکی تقریباً بھاگنے لگی، اس لیے کہ اب وہ نوجوان سے پہلے گیٹ پاس کر کے 3rd کلاس کا ٹکٹ اس کی نظر سے چھپانا چاہ رہی تھی۔ لیکن جب وہ گیٹ کے قریب پہنچی تو وہ نوجوان گیٹ سے باہر کھڑا اسے آتے دیکھ رہا تھا۔ ٹکٹ دینے کے لیے لڑکی کا ہاتھ بڑھتا ہی نہ تھا۔ اس وقت ٹکٹ اس کے ہاتھ میں ایک من کا بوجھ تھا۔ وہ ایک لمحہ تک تذبذب کی حالت میں کھڑی رہی۔ آخر اسے ٹکٹ دیتے ہوئے شکست مان لینا پڑی۔ وہ مزمحل قدموں سے باہر نکلی۔ اس وقت اس کی حالت اس شخص کی سی تھی جس نے اپنے کپڑوں پر پانی کی ایک چھینٹ پڑے بغیر دریا پار کر لیا ہو، لیکن کنارے پر پھسل کر پانی میں شرابور ہو جائے۔ اسے اب نوجوان کہیں نظر نہ آیا، شاید وہ اس کی نگاہوں میں اب کوئی درجہ نہ رکھتی تھی۔ یہ احساس اس کے سینے کو برما رہا تھا۔ وہ تانگے پر بیٹھ کر روتی۔ چچا کے ہاں اس کا استقبال صرف اس لیے بڑی گرم جوشی سے کیا گیا کہ اس نے بیمار چچا کی عیادت کے لیے تنہا سفر کیا تھا، لیکن وہ ان گرم جوشیوں کے مقابلے میں بہت سرد دکھائی دے رہی تھی۔ اس نے چائے کی ایک پیاری بہت اصرار پر کڑوی دوا کی طرح پی اور کوٹھے پر دھوپ کھانے چلی گئی۔ اس کے پیچھے چچا زاد بہن بھی آ گئی۔ باجی، یہ برقع تو بڑا اچھا سا بنا ڈالا تم نے۔ وہ اس کا برقع بھی نیچے سے مارے شوق کے اٹھاتی لائی تھی۔ لڑکی نے اس کی بات کو کوئی جواب نہ دیا اور وہ سورج کے رخ پر کھڑی ہو کر برقعے کو قہر آلود نظروں سے دیکھنے لگی۔ پھر لمبی چوڑی چھت پر مستربانہ ٹہلنے لگی۔ اس سے برقعے کی تعریف ہوتے ہی سفر کے سارے واقعات رہ کر یاد آنے لگے جنہیں وہ اپنے دل سے محو کر دینا چاہتی تھی۔ اس کی بہن برقع پہن کر کھڑی ہو گئی۔ کتنا اچھا لگتا ہے، میں بھی بالکل ایسا ہی بنواؤں گی۔ وہ ہر اچھے کپڑے کو دیکھ کر خود بھی ویسا ہی بنوانے کو کہا کرتی تھی، لیکن شاید ہی وہ کبھی ایسا کر سکی ہو۔ لڑکی ٹہلتے ٹہلتے اپنے خیال بٹانے کے لیے پڑوس کے مکان میں جھانکنے لگی۔ اس نے دیکھا گوبر سے لپے پتے آنگن میں بانس کی کھری چارپائی پر کوئی تہبند باندھے اوندھا پڑا دھوپ لے رہا تھا۔ چارپائی پر سرہانے کی طرف بیڑی کا بنڈل اور دیا سرائی کی ڈبیاں رکھی ہوئی تھی۔ پھوس کے چھپر میں ایک ادھیڑ عمر کی عورت بیٹھی باجرے کی موٹی موٹی روٹیاں تھوپ رہی تھی۔ دھوپ کھانے والی نے کروٹ بدلی اور لڑکی کا دل دھڑکتے دھڑکتے جیسے ایک لمحے کے لیے تھک گیا ہو۔ وہی اسٹیشن کا میرزادہ۔ اچانک دونوں کی نظریں چار ہوئیں۔ نوجوان نے پھوٹی سے کروٹ بدل لی۔ چھپر میں ایک کھوٹی پر قیمتی اوور کوٹ جھول رہا تھا۔ بیٹو، اس مکان میں کون رہتا ہے اب؟ لڑکی نے اپنی بہن سے سوال کیا، جو برقع پہنے اب تک یہی معلوم کر رہی تھی کہ وہ کیسی لگتی ہے۔ ایک بیوہ اور اس کا ایک لڑکا بھی ہے، شہر میں پڑھتا ہے۔ باجی بیچاری بڑی سیدھی عورت ہے، ہمارے ہاں کے سارے کپڑے یہی سیتی ہیں، لیکن سچ مانو سلائی بہت کم لیتی ہیں۔ لڑکی سورج کی رخ پر کھڑی برقعے کو گھو رہی تھی۔ شکریہ۔